آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، المؤمنین مومن مردوں سے، والمومنات اور مومن عورتوں سے، جنات ایسے باغوں کا، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ومساکن طیبۃ پاکیزہ مکانوں کا، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ عدن ہمیشہ رہنے کا مقام۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سو یہ ہے اس کا فرمان، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ وَرِضْوَانٌ اور رضامندی، من اللہ اللہ کی، اکبر سب سے بڑھ کر ہوگی۔ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، کیا میں تم ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ رضوان میں تنوین تقلیل اللہ تعالیٰ کی رضا کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی رضا بھی جنت کی نعمتوں اور جنت عدن کے پاکیزہ مکانوں سے بہت بڑی ہے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک ہوا، یہی ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ جنت کی نعمتیں بے شمار، لا تعداد اور لازوال ہیں، جن کا ذکر کتاب سنت بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور صحیح حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان والے جنت کو جنت داخل کرنے کے بعد پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے، پروردگارا کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تم نے یہاں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، کیا میں تم ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی پوچھیں گے، اے پروردگار ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں۔ ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے۔ 8 جنتوں کے اسما، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں، نمبر 1
دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنات عدن، نمبر 5 جنت الماوا، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت نعیم۔ جنت عدن اس کی نعمتیں۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، مشک کا گارہ ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت، کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ عز و جل کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے وعدے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، مجموعی طور پر کوئی کمی تو ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ پاکستان کے ہر شعبہ، حکومتی، عوامی سطح پر ہر جگہ آفات کا غلبہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکثریت کا ایمان جس درجہ کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیا اللہ ایسا نا انصاف ہے کہ ہمارے اعمال بہترین ہوں؟ مجھے اور آپ کو اور انفرادی طور پر ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ غلبہ پانے والے ایمان میں کمی کہاں ہے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جواب ایک ہی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری مبارک الفاظ ہیں، نماز نماز، بے شک نمازیں پڑھی بھی جا رہی ہیں مگر اثرات قائم نہیں ہو رہے، وجہ بھی اللہ ہی نے بتا دی، فویل للمصلین، بربادی ایسے نمازیوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو نماز میں غفلت کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر اس کی روح اور جان کی کمی تو تقریباً 98% نمازیوں میں نظر آتی ہے، مگر نماز کی روح اور نماز کی جان کی کمی تو تقریباً 98% نمازیوں میں نظر آتی ہے۔ اور روح جان یہ ہے اللہ کی حضوری کا احساس و یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ کا وعدے کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صرف پاکستان لاکھوں مساجد میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، مگر آفات سے خلاصی کی شکل میں رحم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی تو کمی ہے، ورنہ اللہ کے سوا کون ہے جو اپنے وعدوں میں سچا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے جو وعدہ کیا ہے وہ دین پر عمل کرنے اور اس کے نفاذ کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ اگر شرط پایا جاتا ہے تو مشروط بھی پایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ شرط صرف اسی وعدہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی وعدے مومنوں مسلمانوں سے کیے ہیں وہ سب ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ مشروط ہیں۔ کوئی بھی وعدہ قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے جو عمل سے مربوط نہ ہو اور اس کے بغیر پورا ہو۔ یہی وجہ ہے
اور ہم سب مسلمان خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہر چیز پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اسلاف بعمل تھے، تبھی ان سب کو دنیا میں کامیابی کمرانی ملی اور ان کو سربلندی سرفرازی نصیب ہوئی۔ لیکن جب مسلمان اپنے دور زوال میں آہستہ آہستہ بے عمل بدعمل ہوتے گئے، جیسا کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت بے عمل بدعملی کا شکار ہے، تو پھر ان سے دنیا کی قیادت سیاست چھین لی گئی اور ان پر ذلت رسوائی مقدر کر دی گئی۔ اب اگر اس امت کا خیال ہے کہ اس عمل کے بغیر ہی کامیابی مل جائے گی، اسی وجہ سے مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک خواب و خیال ہے جو کبھی حقیقت میں بدلنے والا نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کیے بغیر ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، خواہ ہم کچھ بھی کر لیں۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اور اس کے بغیر ہم خواہ کتنی ہی عزت حاصل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو ذلیل کرے گا۔ اور بقول امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح اسی میں ہے جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ جتنی جلد اس حقیقت کا ادراک اس امت کو ہو جائے، اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یقیناً عمل ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر عمل کے بغیر کامیابی ملتی تو ہمارے نبی صحابہ کرام اس کے ہم سے کہیں زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو عمل کا مکلف نہیں بناتا اور وہ عمل بھی نہیں کرتے، لیکن یہ دنیا ہے جہاں عمل قانون الہی ضروری ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور جب شرط پایا جائے گا تبھی مشروط پورا ہوگا۔ جب ہم بعمل بنیں گے، اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے، تبھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ورنہ نہیں۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کی کسی نعمت کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا ہے۔ کون سی نعمت کیسے ملے گی؟ تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کرے، جنت کی ہر نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نیک لوگوں کے لیے انعامات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں مسابقہ کرنا چاہیے، کیونکہ کون سی نعمت کس کو ملے گی اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا مسلمانوں، خواب و خیال کی دنیا سے باہر نکلو، اسلام کی طرف واپس آ جاؤ اور اس کو انفرادی اجتماعی سطح پر اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری سربلندی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔